السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین۔ 24واں پارہ سورہ زمر آیت نمبر 32۔ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ سے جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ اللہ رب العزت کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں، جھوٹے نظریات پر اپنے عقائد کی بنیاد رکھے ہوئے ہیں۔ ہر وہ نظریہ جس کی بنیاد سچ نہ ہو وہ جھوٹ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی ایسا گمان رکھنا، کوئی بھی ایسی بات سوچنا جو حقیقت کے خلاف ہو، کہ ہم اس کے بارے میں ایسے سوچیں اور وہ ایسا نہ ہو، تو ایسا سوچنا بھی دراصل اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹے نظریات رکھتے ہیں، جس میں شرک اور کفر تو ہے ہی، الحاد بھی ہے، اور اس کے علاوہ عقیدے کی جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ سب اسی میں آتی ہیں۔ اس لیے انسان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کے بارے میں صحیح طور پر جانوں، اس کی معرفت حاصل کروں، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی اس کا علم حاصل کرو۔ یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کے بارے میں ہمیں سیکھنا چاہیے، یعنی کسی غلط فہمی یا کسی بھول کا شکار نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اگر کسی نے اس دنیا میں آ کر اپنے رب کو نہیں پہچانا تو اس نے کیا جانا؟ اس کے سارے علوم اس کے لیے بیکار ہیں، اگر وہ اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانتا، نہیں جانتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اس کی اپنی عقل پر نہیں چھوڑا کہ وہ ٹکرے مارتا رہے اور اپنے غور و فکر سے رب کی صحیح پہچان کو پہچانے، بلکہ اس نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے اور پھر پیغمبروں کی تعلیم کو محفوظ بھی کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے بعد پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تعلیم کو جو پیغمبر علیہ السلام نے ہمارے لیے چھوڑی، اس کو عام کرنے کے لیے ہر دور میں ایسے لوگ بھیجے جنہوں نے قرآن و سنت کے چشمے سے فیض یاب ہو کر لوگوں کو بھی فیض یاب کیا۔ اب جو شخص ایسی دعوت لے کر اٹھتا ہے وہ جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر دیتا ہے، وہ غلط نظریات کو غلط بتاتا ہے۔ اس میں پھر ایسے لوگ جن کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں وہ حق کو قبول کرتے ہیں، اور جب سامنے دلائل دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات وغیرہ کے بارے میں کہ وہ کون ہے اور کون نہیں، تو اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ پھر بھی اپنی ڈٹائی پر جمے رہتے ہیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور انہی کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے پچھلے غلط عقائد سے رجوع کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، داعی حق کے پیغام کو قبول کر لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں کو ان کے نامہ اعمال سے دور کر دے گا اور ان کی قدردانی فرمائے گا اور انہیں ہمیشہ کی جنتوں میں بسائے گا۔ ہر انسان کا ایمان یہی ہے کہ کیا وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے کہ نہیں، اور پہچان کر اس کے آگے جھکتا ہے یا نہیں، اس کا حق دیتا ہے یا نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ فمن ازلم ممن کذب فمن ازلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق، وہ تو سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچ کو جھٹلا دے، سچی بات کو قبول ہی نہ کرے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا داعی حق کی شکل میں۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، وہی ان کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس کے برعکس والذی جاء بالصدق، وہ شخص جو سچ لایا، یعنی داعی حق جو سچا پیغام دیتا ہے، حق پر مبنی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے، وصدق بھی، اور خود بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، یعنی زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ اولئک هم المتقون، یہی لوگ تقوی والے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں جو سچ کو مانے۔ پھر انہیں کیا ملے گا؟ لہم ما یشاؤون عند ربہم، جو وہ چاہیں گے جب وہ اپنے رب کے پاس جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا اور اس کو مان لیا۔ ذالک جزاء المحسنین، یہی جزا ہے، بدلہ ہے محسنین کا، نیک کام کرنے والوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کریں تو 3 خصلتوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 1 سچی بات، نمبر 2 امانت کی ادائیگی، اور نمبر 3 اچھا پڑوسی بننا۔ یہ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے۔ ہم سب پسند کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو یہ پسند نہ کرے، ہم سب کی تمنا ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں قیامت کے دن دیکھیں تو خوش ہو جائیں کہ یہ ہیں میرے وہ امتی جنہوں نے صحیح معنوں میں مجھے مانا۔ اگر ایسا چاہتے ہیں تو 3 خصلتوں کی حفاظت کریں، 3 عادتیں اپنے اندر ڈالیں: سچی بات، امانت کی ادائیگی اور اچھا پڑوسی بننا۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا او یجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون۔ جو لوگ نیک عمل کریں پھر اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ انہیں ان کی جزا دے اور ان سے ان کی برائیاں دور کر دے، یعنی ان کے اعمال میں جو خرابیاں تھیں انہیں صاف کر دے اور انہیں ان کے اجر بہترین طریقے پر دے جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی مومن کی برائیاں اس سے دور کر دی جائیں گی جب وہ سچائی کا پابند ہو جائے گا، امانت کو ادا کرنے والا ہو، پیغمبر کی بات کو صحیح طور پہ ماننے والا ہو۔ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک مومن اپنے رب عز و جل کے قریب کیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ اپنی ایک جانب اس پر رکھے گا، پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو پہچانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا اے رب میں پہچانتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا پس بے شک میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا اور میں آج کے دن بھی تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، پھر اسے اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ذرا سوچئے، اس وقت رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بالکل قریب کر دیا جائے گا اور گناہوں سے بھرے ہوئے لوگ کتنے ڈر لگ رہا ہوگا۔ وہ ڈر جو اس وقت لگنا ہے وہ آج لگنا چاہیے، وہ خوف کی کیفیت آج طاری ہونی چاہیے کہ رب کے قریب کیا جائے گا، پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرایا جائے گا کہ یہ تمہارے گناہ ہیں، تم جانتے ہو یہ کچھ تم نے کیا وہ مان جائے گا کیونکہ سچا تھا، دنیا میں بھی سچ بولنے لگ گیا اور اب بھی سچ بولے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا جس طرح دنیا میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈالا تھا، پھر اس سے اس کے نیکیوں کا اعمال نامہ دیا جائے گا اور اس کی برائیاں اس کے کھاتے سے مٹا دی جائیں گی۔ یہی خوش قسمتی کا موقع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے نامہ اعمال سے اس کی برائیاں دور کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں جو مٹا سکے۔ ہم اسی سے توبہ کرتے ہیں، وہ توبہ قبول کر لے گا، معاف کرے گا۔ اور استغفار کا مطلب ہی کیا ہے؟ ڈھانپ دینا۔ تو یہ ڈھانپنا دنیا میں بھی تھا اور آج یہاں بھی تمہیں ڈھانپا جا رہا ہے، اور اسی طرح پھر نیکیاں انسان کو دے دی جائیں گی جس کی وجہ سے وہ آگے کامیاب ہو جائے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ بہت کافی ہے، کیونکہ سارے خزانوں کا مالک ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کے بجائے بندوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ کون ہمارے لیے کچھ کرے گا، جبکہ سب کچھ اور سب خزانوں کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، اور وہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے ہر پیغمبر نے مشکل وقت میں حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھا کہ کافی ہے مجھے اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تمہیں ڈراتے ہیں، یعنی بندوں سے ڈراتے اور بتوں سے ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں۔ کیا اللہ زبردست انتقام لینے والا نہیں؟ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گے؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہیے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ قل حسبی اللہ، مجھے اپنی پریشانی میں، دکھ اور مصیبت میں کسی دیوتا، دیوی، بزرگ، پیر وغیرہ اللہ کے کسی بھی مظہر کے پاس نہیں جانا، بلکہ مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان سے صاف کہو کہ اے میرے قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ اپنے کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب سارے انسانوں کے لیے ہے۔ پھر آپ نے اس کتاب کو کتنے انسانوں تک پہنچایا؟ آپ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ اپنے کسی بھی ایک شخص کو قرآن کا کچھ حصہ سنا کر قرآن سے دلچسپی پیدا کرنے میں مدد کریں تاکہ وہ بھی قرآن سیکھنے لگے، اس تک بھی اللہ تعالیٰ کی یہ رہنمائی اور ہدایت پہنچ جائے۔ کم از کم ایک اور شخص کو، زیادہ تو آپ جتنا مرضی کسی کو بتائیں، ایسی کلاسز کے بارے میں، ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں کہ جس سے لوگوں کو قرآن کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اللہ نے ہدایت صاف صاف
واضح کر کے بتا دی ہے۔ اب جس کا جی چاہے قبول کر لے اور جو انکار کرنا چاہے وہ اس کے لیے اپنے لیے ہے، پھر اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، یعنی جب انسان فوت ہوتا ہے تو ہماری روح اللہ قبض کرتا ہے، اور جو ابھی تو نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے۔ نیند میں بھی ہماری ایک روح ہمارے بدن سے نکل جاتی ہے، اسی لیے نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نیند کی حالت میں ہم سوچنا، بھولنا، دیکھنا، بولنا، سننا، چھونا، کھانا پینا، چلنا پھرنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ سویا تے مویا ایک برابر، یعنی سونے والا ایسے ہی ہے جیسے کوئی مردہ ہو۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طاقت اور قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح وہ ہر روز ہمیں سلاتا ہے، یعنی موت دیتا ہے اور ہر روز ہمیں جگاتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت موت کو یاد کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب تم میں سے کوئی شخص بستر پر لیٹے تو پہلے اپنا بستر اپنے آزار کے کنارے سے جھاڑ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی بے خبری میں کیا چیز اس پر آ گئی۔ پھر یہ دعا پڑھے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعو ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ میرے پالنے والے، تیرے نام سے میں اپنے پہلو رکھتا ہوں اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا۔ اگر تو نے میری جان کو روک لیا تو اس پر رحم کرنا، اور اگر چھوڑ دیا تو زندگی باقی رکھی تو اس کی اس طرح حفاظت کرنا جس طرح تو صالحین کی حفاظت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ جب آپ نیند سے اٹھتے تو فرماتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف دوبارہ جانا ہے۔ ہم روز موت کا مشاہدہ کرتے ہیں، ایک دن سونے کے بعد اسی وقت اٹھیں گے جب اللہ اٹھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جاگے تو اسے چاہیے کہ یہ کلمات کہے، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وعزل لی بذکری، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے بدن کو عافیت دی، میری روح میری طرف لوٹا دی اور مجھے اپنے ذکر کی توفیق دی۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ اگر ہم اٹھ ہی نہ سکیں یا اٹھ کے ذکر ہی نہ کر سکیں تو کیا کر سکتے ہیں، یا کوئی ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی توفیق ہے۔ ہمیں اپنی نیند کو عبادت کا ذریعہ بنا لینا چاہیے، سوتے وقت بھی ایسی دعائیں پڑھنی چاہیے کہ جس سے ہم ساری رات عبادت میں ہوں، اور وضو کی سنت تو جاری ہوگی انشاءاللہ۔ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سونے اور سو کر جاگنے کی کیفیت ہی بدل جائے گی، اور مجموعی طور پر بھی آپ کی طبیعت اور مزاج کے اندر ایک سکون پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، کئی پریشانیوں کا علاج ہونے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ نیند اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ سونا اور پھر جاگنا دو بالکل مختلف اور متضاد چیزیں ہیں، اور پھر روز ایسا ہی ہوتا ہے، اور ہم نیند کو روک بھی نہیں سکتے، اپنے آپ کو اس کیفیت سے بچا بھی نہیں سکتے۔ جس طرح نیند میں بے حال ہوتے ہیں، ایسے ہی موت کے وقت بالکل بے اختیار ہو جائیں گے، اپنی موت کو بھی روک نہیں سکیں گے۔ نیند بھی بے اختیاری کی کیفیت ہے اور موت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے۔ اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا اس اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے، خواہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو؟ کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا تذکرہ ہوتا ہے تو یکا یک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، کہو اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے سب کچھ۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا تھا۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔
تو آج دنیا میں انسان کو جو آزادی ملی ہوئی ہے، سو کر اٹھنے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہوں کروں، اس آزادی سے بعض وقت وہ غلط فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن قیامت کے دن پھر یہ آزادی چھن جائے گی۔ آخری نیند جو سونا ہے موت کی، اس کے بعد پھر آزادی ختم ہے، پھر انسان اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھنے والا ہے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَانَا، یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، یعنی بیماری اور فقر و فاقہ یا کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اپھار دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا، یہ تو میں نے فلاں سائٹ پر فلاں جگہ پر فلاں شخص کا آرٹیکل پڑھا تھا اور اس سے مجھے یہ ساری ٹپس ملی تھیں، اور پھر میں نے اس کے مطابق عمل کیا تو مجھے صحت ہو گئی، اور یہ جاب مجھے فلاں نے بتائی تھی، اور پھر میں نے اس کے لیے یہ ڈگری کی تھی اور اس کی وجہ سے مجھے اتنے پیسے مل رہے ہیں۔ اس وقت انسان اللہ کا فضل عنایت بھول کر صرف بندوں یا چیزوں پر کے اوپر تکیہ کرنے لگتا ہے اور انہی کو سارا کریڈٹ دیتا ہے، انہی کا ہی شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا، یعنی جب اس کی شامت آئی تو پھر جو ان کا کمایا دھرا تھا، جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا، دنیا میں محنتیں کی تھی، وہ انہیں کچھ بھی فائدہ نہ دے سکیں۔ یعنی اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ لوگ ہی اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ جب موت آئے یا مصیبت آئے تو پھر لوگوں کو آنا چاہیے اور پھر چھڑانے کے لیے نا ان کو، لیکن اس وقت تو کوئی بھی نہیں آتا، پھر تو صرف اللہ ہی کی ذات ہوتی ہے۔ پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے، اور ان لوگوں میں سے جو بھی ظالم ہے وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے۔ یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں، اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، یعنی بہت گناہ کر لیے، ہم سب بھی اس میں شامل ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، کبھی یہ نہ سوچو کہ میری معافی نہیں ہو سکتی، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ معافی کی۔ پلٹ آؤ، جو غلط راستہ اختیار کیا اس کو چھوڑ دو اور حرام کام چھوڑ دو، اپنے رب کی طرف مطیع بن جاؤ، اس کے قبل کہ اس کے تم پر عذاب آ جائے، پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ ملے، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور کہیں تمہیں خبر بھی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا، یا کہ کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، یا عذاب دے کر کہ کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ سارے پچھتاوے بالآخر انسان کو ہونے ہیں، اگر آج وہ اپنی روش نہیں بدلتا، آج اگر وہ گناہوں کی لت میں مبتلا ہے، گناہوں کا نشہ اس پر چھایا ہوا ہے، تو کسی بھی قیمت پر اس سے نکل آنا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اسی حال میں موت آ جائے اور اسی دل کے ساتھ اللہ رب العزت کے پاس حاضر ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت پچھتانے کے علاوہ کوئی کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا میں ہی اپنا معاملہ صاف کر لیں۔ اور بخشش اور معافی اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنی غلطی مانتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص غلطی کو جواز مہیا کرنے لگے کہ نہیں یہ میری مجبوری ہے، یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں کر رہی ہوں، وہ مجھے مجبور کرتا ہے، میں نے تو کہیں یہ پڑھا تھا اور میں تو بہت کمزور انسان ہوں، اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتا، میری تو ہمت نہیں اس سے بچنے کی، یہ سب جھوٹے معنی۔ انسان جب نیک نیتی سے کوشش کرتا ہے اور کوشش کے ساتھ دعا بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دیتا ہے اور اس کے لیے خیر و بلائی اور نیکی کے راستے کھول دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی خرابی، بے حیائی اور برائی کے کام کو جاری رکھتا ہے تو پھر معافی نہیں، پھر کل قیامت کے دن جا کے وہ پچھتائے گا۔ اس کے علاوہ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ذکر کرنا بہت فائدہ دیتا ہے جو گناہوں کو مٹاتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ کہہ لے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ و سبحان اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جملے اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے ایک چھوٹا سا خوبصورت آپ کارڈ بھی بنا سکتے ہیں جس کے اوپر آپ کلمہ لکھ سکتے ہیں اور یہ کلمات درج کر سکتے ہیں اور ان کو خود بھی سامنے رکھ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں، جو بھی پڑھے گا آپ کو اجر ہوگا۔ اسی طرح اللہم اغفر لی جب انسان کہتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا بھی سنی جاتی ہے۔ اس لیے کسی کارڈ پر آپ خوبصورتی سے اللہم اغفر لی لکھ کر بھی
کسی کو تحفتاً دے سکتے ہیں، اس کا بک مارک بنا سکتے ہیں جسے وہ اپنے قرآن میں رکھ سکتا ہے، اپنی دعاؤں کی بک میں رکھ سکتی ہے، اور پھر اسے دیکھ کے پڑھے گی تو اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور آپ کو بھی اجر ملے گا۔ چھوٹی سی یاد دہانی آپ کے ساتھ رہے گی اور اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، جو شخص یہ کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے، وہ ذات اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور قائم ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں، تو اس کو بخش دیا جائے گا اگرچہ وہ جنگ سے فرار ہوا ہو۔ سنن نبی داؤد کی ہدایت ہے، روایت ہے یہ۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ جنگ سے بھاگنا ہے، کیونکہ اس میں بہت سے لوگوں کی شامت آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے آدمی نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ 99 کلمات ہو گئے، اور 100 کا وعدہ 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وهو الحمد وهو علی کل شیء قدیر کہہ لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اس طرح لباس پہننے کے بعد کی دعا یہ بھی کارڈ کی شکل میں موجود ہے، آپ یہ اپنے وارڈروب پہ بھی چپکا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لباس پہن کر یوں کہ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ثوبی ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت، اس اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور مجھے رزق عطا کیا جس میں میری کوئی قوت اور طاقت نہ تھی۔ دیکھیں یہاں لباس کو بھی رزق کہا جا رہا ہے۔ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی بخشش کے بے شمار اسباب پیدا کیے ہیں، اب یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے نہیں کر پاتے، اور پھر صرف غفلت کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے۔ یہ دعا زبانی یاد کر لی جائے تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر زبانی یاد نہ ہو تو یاد دہانی کا بندوبست کریں، کہیں لکھ کے لگا دیں، جہاں آپ کپڑے چینج کرتے ہیں وہاں پہ لکھ کے لگا دیں، اس کا ترجمہ یاد کر لیں، وہ آپ پڑھیں۔ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہیں اس وقت انسان یہ حسرتیں نہ کرے کہ اے اللہ میں نے تیری حق میں کتنی کوتاہی کر دی اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ دین کی بات کسی کو بتائی جاتی ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا اس کو ہنسی مذاق میں ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پر بھی قیامت کے دن انسان کو بہت پچھتاوا ہوگا، خاص طور پر جب جہنمی کو قبر میں اس کا جنت کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ اگر تو اچھے کام کرتا تو یہ تمہاری جگہ تھی۔ اس وقت یہ بات اس کے لیے حسرت بن جائے گی، اور ہر جنتی جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ کر کہے گا اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو مجھے یہی مقام ملتا، اور یہ اس بات اس کے لیے شکر کا باعث بن جاتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، اور اس وقت اسے یہ جواب ملے کہ کیوں نہیں میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ آج جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے ان کے منہ کالے ہوں گے۔ شروع پارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، تو یہاں اس کا انجام بتایا گیا ہے کہ ان کا منہ کالا ہوگا، اور یہ نہیں کہ وہ کسی ایسے علاقے میں پیدا ہوئے ہوں گے جہاں لوگوں کے رنگ گہرے ہوتے ہیں، نہیں، جہاں چاہے وہ یورپ میں پیدا ہوئے ہیں، اگر انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تو ان کے رنگ کالے ہو جائیں گے۔ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا، ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ انہیں نجات دے گا، اور انہیں نہ کوئی گزند پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز اس کی نظر میں ہے۔ زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اے نبی ان سے کہو، پھر کیا اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں اس سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی گئی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارا عمل ضائع ہو جائے گا، اور اگر تم خسارے میں رہو گے، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، کیونکہ آسمانوں کو کھولا گیا جیسے کاغذ کھولے جاتے ہیں اور پھر دوبارہ لپیٹ دیا گیا، تو وہ پلٹے ہوئے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔
پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ علماء یہود میں سے ایک عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے محمد، ہم تو رات میں پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھ لے گا، اس طرح زمین کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور مٹی کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر، پھر فرمائے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ کے سامنے کے دان دکھائی دینے لگے۔ آپ کا یہ اسنا اس یہودی عالم کی تصدیق میں تھا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور اس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، اور تو جو بھی آسمان اور زمین میں ہوں گے سب بے ہوش ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، مگر اس کو جو اللہ چاہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا، فاذا هم قیام ینظرون، پھر ایک دم وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو سور پھونکے جانے کے درمیان 40 فاصلہ ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا 40 دن مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر پوچھا کیا 40 مہینے مراد ہے؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ پھر پوچھا کیا 40 سال مراد ہیں؟ کہا مجھے معلوم نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب 40 کیا ہے؟ سال ہیں، گھنٹے ہیں، یا منٹ ہیں، یا 40 صدیاں ہیں، اللہ عالم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ اتنی احتیاط کرتے تھے، اتنے یعنی اپنے پاس سے کچھ بھی گھڑ کے انہوں نے حدیث سے نہیں سنائی کہ اچھا چلو میری جان کھا رہے ہیں تو میں کچھ بول ہی دیتا ہوں۔ جتنا علم ان کے پاس ہوتا تھا اتنا ہی وہ آگے بیان کرتے تھے۔ تو یہاں دو سور کے بیچ کی بات ہو رہی ہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر شخص کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ جو کچھ بھی لوگ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرًا، اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، پورے کے پورے گروہ، جیسے بکریوں کے ریبڑ ہوتے ہیں جنہیں چروائے ہانک کر ایک طرف سے لے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر ہوتا ہے تو اس کو لاٹھی پڑتی ہے اور سب کو ایک ہی سمت پر لے جاتے ہیں، تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ جب وہاں وہ لوگ آ جائیں گے تو ان کے دروازے کھولے جائیں گے، اور ان کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں یا سنا رہے ہیں آپ آیات لوگوں کو؟ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس ایسے لوگ نہیں آئے تھے جو تمہیں آیات سناتے؟ لوگوں کو آیات سنانا بہت ضروری ہے۔ جو بھی آپ کے پیارے ہیں، عزیز ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، اگر انہوں نے خود کچھ نہیں پڑھ رکھا ہوتا یا نہیں سن رکھا ہوتا تو آپ انہیں ضرور پیار سے کچھ نہ کچھ ضرور سنائیں، اور ان سے کہیں کہ میں آج آپ کو اپنی فیوریٹ آیت سناتی ہوں، چاہے آپ کے والد ہوں، آپ کی والدہ ہوں، آپ کے بچے ہیں یا بہن بھائی ہیں، کزنز ہیں، ضرور کچھ نہ کچھ انہیں سنائیں اور انہیں قرآن کی طرف رغبت دلائیں۔ اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا، وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا، یعنی ہم نے سنا ہی نہیں۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے۔ یہ جو کہا گیا نا کہ گروہ در گروہ وہ جائیں گے، تو یہ گروہ کس بنا پر ہوں گے؟ قیامت کے دن ہر گروہ کو کہا جائے گا کہ وہ اس کی پیروی کرے جس کی وہ دنیا میں جس کو وہ دنیا میں پوجتا تھا۔ تو جو شخص جس بت کے پیچھے تھا، جس نظریے کے پیچھے تھا، جس چیز کے پیچھے تھا، وہ اس کے ساتھ لگ جائے گا۔ جو فرعون کے پیچھے تھا، جو حامان کے، قارون کے تھے، جو ان جیسے مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے مطابق گروہ بندی ہوگی۔ دنیا میں گروپس کیسے بنتے ہیں؟ ایک جیسی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کے۔ آخرت میں بھی گروپس ہوں گے ایک جیسی سوچ رکھنے والے لوگوں کے، ایک نظریے کے پوجنے والے ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے
تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، پس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے، چاروں طرف سے یعنی گھیرے ہوئے ہوں گے، اپنے رب کی حمد اور ثنا تسبیح کر رہے ہوں گے۔ اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ جھکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے رب العالمین کے لیے، وکیل الحمد للہ رب العالمین۔ جو کچھ ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جہاں وہاں جنہیں جنت کے ہر دروازے سے پکارا جا رہا ہوگا۔ اس سلسلے میں بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں دو چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے۔ پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزہ دار ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا، جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا اسے زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ، جو ان دروازوں میں سے کسی سے داخل ہوا اس کو اس بات کی ضرورت تو نہیں، یعنی ایک سے بھی داخل ہونا کافی ہے، لیکن کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے، یعنی جو سارا کچھ کرتا رہا ہوگا، نماز روزہ صدقہ ہر چیز۔ یہاں سے سورہ غافر شروع ہوتی ہے، جسے سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے یہ۔ حامین تنزیل الکتابی من اللہ العزیز الحکیم عزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف فرمانے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے اور بڑا ہی صاحب فضل ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اس کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ تو ہم سب کی واپسی بھی اسی رب کی طرف ہے جس کی یہ ساری صفاتیں۔ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ اگر اللہ کی آیات کا انکار کرنے کے باوجود وہ ترقی کر رہے ہیں اور دنیا میں خوب مزے اڑا رہے ہیں، تو اس بات سے کہیں تم دھوکہ نہ کھا جانا کہ شاید کامیاب لوگ یہی ہیں جو کہ انکار کر رہے ہیں۔ ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا، ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے، ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخرکار میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر دیکھو میری سزا کیسی سخت تھی۔ اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہو چکے ہیں اور وہ واصل جہنم ہونے والے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ کیا ہم نہ کریں؟ جو اللہ کے قریب ترین ہیں، مقرب ہیں، وہ تسبیح کر رہے ہیں، پھر ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ یہاں پر عرش کے حاملین بھی اور جو عرش کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں وہ سب، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو کتنا بڑا اجر صلہ اور مقام ہے ایمان والوں کا، کتنی بڑی دولت ہے یہ ایمان جس کی وجہ سے عرش کے پاس فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس ایمان کی قدر کرنی چاہیے اور کسی بھی قیمت پر اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ کتنے بڑے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، مجھے یہ اجازت دی گئی کہ میں اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں کہ ان کے کانوں کی لو سے کندھے تک کا درمیانی فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہے۔ سبحان اللہ، کان کی لو کو ہاتھ لگائیں اپنے اور نیچے آ جائیے کندھے پر، کتنا فاصلہ ہے، ایک بالش بھی نہیں ہے، لیکن حاملین عرش ان فرشتوں کی اونچائی کو آپ دیکھیے، ان کی گردن یا ان کے طول کی آپ دیکھیے کہ یہ فاصلہ صرف 700 سال کی مسافت جتنا، اتنا بڑا ہے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے تو 600 پر تھے اور ان حاملین کا مقام دیکھیے، اتنے بڑے ہونے کے باوجود دعا کس کے لیے کریں؟ ایمان والوں کے لیے۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم ہر ایک سے کہتے ہیں کہ دعا کیجئے، لیکن جو لوگ اپنے ایمان کو سچا کر لیتے ہیں فرشتے ان کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں، وہ ان کے ہمدرد ہو جاتے ہیں، وہ ان کے دوست بن جاتے ہیں، اور یہ قیامت کے دن 8 ہوں گے، ابھی 4 ہیں۔ حسان بن عطیہ کہتے ہیں حاملین عرش فرشتے 8 ہیں، وہ ایک دوسرے کو اچھی اور نرم آواز کے ساتھ جواب دیتے ہیں،
ان میں سے 4 کہتے ہیں سبحان کا و بحمدی کا علی حلمی کا و بعد علمی کا، پاک ہے تو اپنی تعریف کے ساتھ اس بات پر کہ تو سب کچھ جاننے کے بعد بہت علم و بردباری سے کام لیتا ہے۔ اور 4 کہتے ہیں سبحان کا و بحمدی کا علی عفو کا بعد قدرتی کا، پاک ہے تو اپنی تعریف کے ساتھ اس بات پر کہ تو قادر ہونے کے بعد درگزر سے کام لیتا ہے۔ تو یہ ان کی تسبیحات ہیں، آپ نے نوٹ کیا پورے قرآن میں کس قدر تسبیح کا ذکر ہے، لیکن ہم اکثر اس سے غافل رہتے ہیں۔ تو اب اس غفلت سے باہر نکلنا ہے۔ رمضان کے بعد اگر کوئی تبدیلی آپ کے اندر آئے تو وہ ذکر کی کثرت کا ہونا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے۔ دو چیزیں الگ الگ بیان ہوئی ہیں، ایک ہے معافی اور ایک ہے جہنم کے عذاب سے بچنا، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی معافی جہنم میں جانے کے بعد ہو، یعنی وہ آگ کا عذاب بھگت چکے اور پھر ان کی معافی ہو، تو اس لیے انہیں الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرا راستہ اختیار کیا، پچھلی آیات میں توبہ کی بات کی گئی اور اب فرشتوں کی دعاؤں کی، تو اب دیکھیے کہ توبہ استغفار کس قدر ضروری ہے۔ اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ پہنچا دے، یعنی سب گھر والے اکٹھے ہو جائیں۔ تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے۔ وقیہم السیئات، اور بچا دے انہیں برائیوں سے، دنیا میں بھی برائیاں نہ کرے، آخرت میں بھی برائیوں کے برے وبال سے بچا لے۔ جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، جن لوگوں نے کفر کیا قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا، آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا ہے جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا ہے اور تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں۔ 2 دفعہ موت، 2 دفعہ زندگی، یعنی ہم مردہ تھے پھر زندہ ہوئے، پھر مریں گے پھر زندہ ہوں گے، کیا اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ جواب ملے گا یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملا لیا جاتا تو تم مان لیتے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے۔ هو الذی یریکم آیاتی وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، بارش آتی ہے تو کیا کچھ اگ جاتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہ لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ پس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق، وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا حکم سے روح نازل کرتا ہے۔ روح سے مراد کیا ہے؟ وحی، نبوت، کتاب، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے، وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، کسی کا بھی لباس نہیں ہوگا، کوئی کپڑوں میں نہیں ہوگا، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی نہ ہوگی۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہت کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد قہار کی۔ کہا جائے گا آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو کہ اس نے کی، لا ظلم اليوم، آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے، اللہ کو حساب لینے میں دیر نہیں لگتی۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذَا الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ یُطَاعُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر دیجئے ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ وہ دن بڑا سخت دن ہے، یعنی حشر کے میدان کی ہیبت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگلوں اور پچھلوں کو کھڑا ہونے کی حالت میں ایک مقرر دن کے لیے جمع کرے گا، جس کا ایک دن 40 سال کا ہوگا، ان کی آنکھیں پھٹی ہوں گی اور وہ مقدموں کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے یہ۔ ایک جگہ پر 50,000 سال کا ذکر بھی آتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف لوگوں کے لیے اس کی مدت مختلف ہو۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ گرمی کی شدت سے لوگ پسینے سے شرابور ہو جائیں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن سورج مخلوق سے اس قدر قریب ہو جائے گا یہاں تک کہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں غرق ہوں گے،
کچھ لوگوں کے ٹخنے تک پسینہ ہوگا، ان میں سے کچھ لوگوں کے گھٹنے تک پسینہ، اور ان میں سے کسی کی کمر تک، اور ان میں سے کسی کے منہ میں پسینے کی لگام ہوگی۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے، کس کے سامنے فریاد کریں گے؟ کیونکہ ہر شخص پریشان ہوگا۔ ظالموں کا نہ کوئی مشرک دوست ہوگا، نہ کوئی شفیع، کسی کی بات مانی جائے کوئی سفارش بھی نہ کرے گا ان کے لیے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے۔ بعض اوقات انسان کسی چیز پر نظر نہیں ڈالنا چاہتا تو اسے کن اکھیوں سے دیکھ لیتا ہے، فرمایا اللہ وہ بھی دیکھ لیتا ہے، اور وہ راز جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں۔ کھنگالیے اپنے دلوں کو، اپنے سینوں کو کہ کیا کچھ ہے ان کے اندر جو آپ لوگوں سے چھپائے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے نہیں شرماتے۔ اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا۔ رہے وہ جنہیں یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان میں زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ چکے تھے۔ تو دنیا میں تم مت سمجھو کہ اس وقت تم نے بہت ترقی کر لی ہے، بہت بڑی عمارتیں بنا لی ہیں اور بہت سی ٹیکنالوجی پر تم قابض ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی کئی ایسی بہت سی قومیں گزری ہیں، مثلا آپ قوم فرعون کو ہی دیکھیے، ان کا جو آرٹ اور ثقافت، ان کی تصویریں، یادگاریں، ان کی تحریریں آج تک کوئی ڈی کوڈ نہیں کر پایا ہے، صحیح طور پر جان نہیں پائے کہ ان سب چیزوں کو کیسے بنایا گیا ہے۔ اہرام مصر کیسے بنائے گئے تھے، مردہ لاشوں کو کس طرح حنوط کیا جاتا تھا، تحریر میں مختلف طرح کے اعداد و شمار اور شکلیں کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ وہ سب اگٹھے ڈوب گئے تھے، پیچھے ان کا بتانے والا کوئی بچہ ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سی قومیں ایسی گزری ہیں جن کا نام و نشان بھی نہیں، بہت کچھ ترقی کی انہوں نے بھی، لیکن یہ دنیا کی ترقی انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا نہیں سکی۔ اس لیے کبھی بھی تم اس بات پر خوش نہیں ہونا چاہیے تمہیں کہ دنیاوی طور پر ہم ترقی کر چکے ہیں یا بہت کچھ ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں کوئی دنیا کی پریشانی نہیں ہے۔ ہم سب کو اصل پریشانی آخرت کی ہونی چاہیے۔ دنیا تو کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ واپس لے سکتا ہے، کسی کے پاس کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں۔ عربی میں ذہب سونے کو کہتے ہیں، ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے چلا گیا، یعنی جو بھی مال اور دولت ہے وہ ہاتھ میں نہیں ٹکتا، ہاتھوں سے پھسلتا جاتا ہے۔ اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار اللہ نے انہیں پکڑا، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیاں اور نمایاں سند معموریت کے ساتھ بھیجا، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے تھے، صرف بنی اسرائیل کی طرف نہیں۔ مگر انہوں نے کہا کہ ساحر ہے، کذاب ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو، مگر کافروں کی چال اکارت گئی۔ اتنی بڑی سزا کا اعلان کیا گیا کہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ آج ہمیں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، کوئی ہمیں کچھ بھی نہیں کہتا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، سارے نبیوں پر ایمان لائیں، ہمارے لیے کیا امتحان ہے؟ کوئی امتحان نہیں ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کا حال دیکھیے کہ ان کے لیے ایمان ایک انگارے کی طرح تھا کہ اس کو قبول کرتے ہوئے ان کی دنیا برباد، ان کے بیٹے قتل، یہ کوئی معمولی آزمائش نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ایمان والوں کو بچا لیا۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو۔ کتنا بے بس تھا وہ کہ اتنے لاؤ لشکر اور اتنی فوجیں اور اتنا مال دولت اور اتنے لوگ اور حمایتی ہونے کے باوجود وہ ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے نبٹ نہیں سکتا تھا، کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی حفاظت حاصل تھی۔ سبحان اللہ، تل ملا کر بےتاب ہو کر کہتا ہے چھوڑو میں اسے قتل کروں اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا، یہ ملک میں فساد برپا کرے گا۔ کوئی شخص شدید قسم کی دھمکی دے پڑتے ہوئے روح کام جاتی ہے، جب ایسا خطرہ ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اب جواب انڈر لائن کر لیجئے۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ جب میں اس آیت کو پڑھتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک عجیب سا اثر ہوتا ہے دل پر جب بھی کوئی آپ کو آپ کے دین کے بارے میں چیلنج کرے، آپ کی مخالفت شروع کر دے اور آپ کے پیچھے پڑ جائے، آپ کی جان مال عزت دین کو خطرہ ہو، آپ پورے ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھیے انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ موسیٰ نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں
جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے، مجھے تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، میں تو پناہ لے چکا ہوں، میں تو اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے چکا ہوں، تو جو اللہ کی حفاظت میں ہو اسے کون چھیڑ سکتا ہے، اس کا کوئی بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ وکانا وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا وہ بول اٹھا۔ اسی مومن کے نام پر اس سورت کا نام سورہ مومن بھی کہلاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دین کا دفاع کیسے کرتا ہے۔ فرعون کی اپنی قوم کا ایک شخص یعنی فرعونی اس کے خلاف بول اٹھا اور اس کے اصول و قواعد قوانین کے خلاف، اس کے طریقے کے خلاف وہ ایمان لے آیا، اور وہ کہتا ہے کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، بس یہ کیا ہو گیا ہے تمہاری عقل کو؟ حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے کر آیا، وہ خود سے نہیں یہ سب کچھ بتا رہا، اس کے پیغام پر غور کرو۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جس ہولناک نتائج کا وہ تمہیں خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائے گا۔ دو میں سے ایک بات ہے، یا موسیٰ سچے ہیں یا تم۔ اگر موسیٰ سچے ہیں تو کیا ہوگا؟ پھر تمہاری شامت آئے گی، اور اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں نعوذ باللہ تو تمہارا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ تو اس لیے انہیں مان جاؤ، جو کچھ وہ کہتے ہیں ان پر کان دھرو۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو۔ یاد رکھیے جھوٹ ہدایت کی راہ میں بھی رکاوٹ بنتا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہت حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ کتنی خیر خواہی کے ساتھ سمجھا رہے ہیں۔ قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ فرعون نے کہا میں تو لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب لگتی ہے۔ تھوڑا سا دھیما ہے اب فرعون کا رد عمل، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے، پھر اصرار کہ میں ہی ٹھیک کرتا ہوں، یعنی میرا ہی راستہ اور میرا ہی طریقہ ٹھیک ہے۔ وقال الذی آمنا یا قومی انی اخاف علیکم مثل یوم العذاب۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا، جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ پڑھا لکھا شخص معلوم ہوتا تھا پچھلی قوموں کے حالات سے واقف ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کرنے سے پہلے کچھ علم حاصل کر لینا چاہیے۔ اے قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس کی تبلیغ کے انداز میں دیکھیے کہ آخرت کی فکر زیادہ ہے۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے پھر اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں۔ اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کو کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم، اور اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو مان کر نہیں دیتے، بحث اور مباحثے کرتے اور پیغمبروں کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ بات بتانا چھوڑ دے۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے، اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ وقال فرعون یا حامان، فرعون بولا اے حامان ابنی لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ رائے راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے ہی میں صرف ہوتی ہوئی۔ پھر وہ شخص دوبارہ ہدایت دیتا ہے۔ وقال الذی آمنا یا قوم اتبعونی اہدیکم سبیل الرشاد۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم کے لوگوں، میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں، تم میرے پیچھے چلو، فرعون کے پیچھے مت چلو۔ کیا یہ ہے وہ صحیح راستہ؟ یا قوم انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، یہ ہے تبلیغ کا مرکزی نقطہ۔ لوگوں یہ دنیا بس چند دن کی فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، یہ متاع ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةُ هِيَ دَارُ الْقَرَار، اور ہمیشہ کے قرار کی جگہ گھر تو آخرت ہے، سب سکون اور اطمینان وہی نصیب ہوگا۔ جو برائی کرے گا اس کو
اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ ہو وہ مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی دعوت دیتے ہو؟ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں جانتا نہیں کہ وہ خدا ہیں یا نہیں، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے الہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ نہیں، حق یہ ہے کہ اس کے خلاف میں نہیں ہو سکتا کہ جن کی تم مجھے طرف تم مجھے بلا رہے ہو، ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں عنقریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے۔ کس قدر بار بار پوری تکرار کے ساتھ وہ اپنی پوری قوم کے ساتھ اپنا پیغام جو ہے وہ اپنی قوم کو پہنچا رہا ہے۔ جس کسی کو تبلیغ سیکھنی ہو وہ اس واقعے سے سیکھے۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں عنقریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔